السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر آج ایک نیا پرائم منسٹر آ تو گیا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جمہوریت سے ایک مذاق ہوا ہے۔ اگر آپ مزاج کو دیکھیں لوگوں کے، جو ایس ایم ایسز سے ایک عکس ہمارے سامنے آتا ہے، تو لگتا آپ کو یوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ معاملہ شخصیت کا نہیں ہے، معاملہ اس پروسیس کا ہے جس کے ذریعے ایک ایسے فرد کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیا گیا ہے، جس کے خلاف سپریم کورٹ کی اہم ترین کیس کے اندر تادیبی کارروائی کی ہدایت موجود ہے، جس کی جو پرفارمنس ہے اپنی منسٹری کے حوالے سے وہ آج کل آپ اس کو بھگت رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ اس کا معاملہ ان کی کلاس سے نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی سے نہیں ہے، میں دوبارہ گزارش کروں، وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ سامنے آئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف پاکستان کے 9 منتخب وزیر اعظم ہیں، سب نے حصہ ڈالا ہے ان کو وزیر اعظم بنوانے میں۔ نوشین سعید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سیکرٹری انفارمیشن پاکستان مسلم لیگ نون، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شیلہ رضا ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی سندھ سے۔ شیلہ صاحبہ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے شیلہ صاحبہ کو؟ اوکے، لیٹ می سٹارٹ ود یو نوشین۔ آپ کی پارٹی نے ووٹ دیا 9 منتخب وزیر اعظم کو، تو ظاہر آپ خوش ہوں گی کہ اچھا ہوا آج پاکستان میں نیا دن سامنے آیا، تاریخ رقم ہوئی، کہ نہیں خوش ہیں؟ نہیں طلعت صاحب، if you want an honest answer، آج I felt میری بڑی مکسڈ فیلنگز تھی۔ مجھے ایک گلٹ بھی لگ رہی تھی، اس لیے کہ میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا اور مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پرائم منسٹر پھر لائے گئے ہیں سلاٹر ہونے کے لیے، اور شاید اس کے بعد ایک اور پرائم منسٹر بھی آئے، بیکاز یہ سب لوگ جو ہیں لیٹر نہیں لکھیں گے سوئس کورٹس کو، اور اسی طریقے سے یہ کنفرنٹیشن کرتے رہیں گے ود دا جوڈیشری، تو اس سے پاکستان کے اکانومی نہ ٹھیک ہوئے گی، نہ آپ کے کوئی پولیٹیکل حالات صحیح ہوں گے، اور دوسری بات جو بڑھتا ہوا سوشل انریسٹ ہے، تو آپ یقین کریں کہ آئی وینٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ۔ اچھا، تو وہ آپ نے آنسٹ آنسر تو دے دیا، تو آنسٹ ووٹ کیوں نہیں دیا آپ کی پارٹی نے؟ دیکھیں کولیشن تھی، بات یہ ہے کہ ہم نے آپس میں بہت، ہماری جب میٹنگز بھی ہوئی تھیں، ہم نہ کوئی سڈن شاکس دینا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی ہم وداؤٹ اینی پلاننگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز سڈن شاک سے کیا ہوگا، ایک ٹرموائل آ جائے گا نا ملک میں، تو وٹ ایور یو ڈو ود اے پلاننگ، اینڈ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ کہ جی آپ اگر یہ فرض کریں، یہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ان کا پہلا پرائم منسٹر آئے تھے گیلانی صاحب، ہی کیم یونانیمسلی، اوکے، حالانکہ تھا ایک وہ، لیکن پھر بھی وہ کلیم کرتے ہیں چلے، حالانکہ ان کے اگینسٹ تھے کھڑے، لیکن پھر بھی وہ میجورٹی ووٹ، آج ان کو صرف 211 پڑی ہے، ان کو سوچنی چاہیے۔ 172 پھر بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، اب یہ اصولوں کی بات ذرا اس کے اوپر آتے ہیں مشاہد اللہ صاحب، کیا آپ کی پارٹی اس سے بہتر کچھ آج کر سکتی تھی جو اس نے کیا ہاؤس کے اندر موجود، باوجود اس کے کہ آپ کی پارٹی کے ایک ریپرزینٹیو خواجہ آصف کی وہ پٹیشن تھی، اس کا وہ حصہ، نتیجے میں ان کو سزاوار قرار دیا گیا رینٹل پاورز کے اندر، it's a big scandal. Could you have done better? Walked out saying کہ ہمیں منظور نہیں ہے کینڈیڈیٹ، کچھ کر سکتے تھے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جو کر سکتے تھے میرا خیال ہے 100% ہم نے کیا ہے۔ پہلی بات تو فرسٹ فیز یہ تھا جس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے یہ ایک اسپیس دیا اتحادی جماعتوں کو، اور انہیں ہم نے موقع دیا سوچنے کا کہ اب بھی وقت ہے، یہ جو اس ملک میں جتنی بھی جو داؤ پہ لگا ہوا ملک ہے، جس میں بلک رہے ہیں عوام، رو رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، مہنگائی، معیشت، فلانا سب کچھ، لا اینڈ آرڈر، تو اس پہ مطلب کہ ہم نے اس لیے یہ کیا کہ یہ اکثر ہم سنتے تھے کہ حکومت میں بھی ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں اور تنقید بھی کرتے تھے، یہ ایک عجیب و غریب یعنی کہ رویہ تھا جو ماضی میں، بھائی جی آپ حکومت میں، حکومت کی سپورٹ کریں، سمپل بات یہ ہے، آپ تنقید، آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہیں، تو ہم نے کہا چلیں، ہو سکتا ہے یہ دل سے تنقید کرتے ہوں، تو اب یہ ایک موقع تھا، ہم نے کہا 92 ووٹ حاضر ہیں، آپ کوئی کینڈیڈیٹ لیں، ایکسیپٹ پیپل پارٹی، اور الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ ہر چیز بے قابو جب ہو جائے تو پھر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے رجوع کریں، تو ہم نے یہ پورا موقع اتحادیوں کو فراہم کیا، ان سے رابطے بھی کیے، وہ نہیں مانے، ان کے اپنے مسائل ہیں، کوئی
آپ منوا نہیں پائے نا، یہ کیسی اپوزیشن منوانے ہے کے مسئلہ نہیں ہے جو جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. This is really amazing کہ آپ کے پاس اپرچونٹی تھی 123 میں اور 91 میں. آپ کینڈیڈیٹ کو 89 پڑھے نا، وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو. اگر آپ اپنی پالیسی مدبرانہ کرتے، کچھ انگیجمنٹ کرتے، تو آپ کو 172 لینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. نہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں سیاست میں تھوڑی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا آپ کو، طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا پارلیمانی کہ آپ بات ہی کرتے ہیں نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ہمیں یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کی، ہم نے اوپنلی بات کی کہ بھئی یہ موقع ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ اب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب یہ 92 ووٹ والے جو ہیں انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے، ہم نے ایک موقع فراہم کیا اور یہ بات ثابت کی اتحادی پارٹیوں نے، اس لیے کہ اصل بیساکھی تو اتحادی جماعتیں ہی ہیں نا. یہ انہوں نے ثابت کی کہ اس حکومت کی کرپشن، اس حکومت کی بیڈ گورننس، اس حکومت کی لوٹ مار، اس حکومت کا عوام دشمن رویہ اب مورِ تصدیق ثبت کر دی اتحادی جماعتوں نے کہ جناب ہم کچھ ہو جائے، یہ ملک ڈوب جائے، سپریم کورٹ سے تصادم ہو، اس کے فیصلے نہ مانے جائیں، دینا ساز زرداری صاحب اور ان کے کرپشن. اچھا، آپ کے بارے میں کچھ ثابت ہو؟ رضا صاحبہ کو لے کے آتا ہوں پہلے ذرا سن سے. شیلہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ راجہ پرویز اشرف سے بہتر کینڈیڈیٹ کیا پوری پیپلز پارٹی میں نہیں تھا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کا وزیر اعظم وہ نہیں تھا کہ جس کا پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہ ہو، اور جسے کسی باہر سے منگایا گیا ہو، جو پاکستان کی اکانومی کا برا حال کر کے اپنا بریف کیس سمیٹے اور واپس چلا جائے. کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں نے جس کی بات کی آپ سمجھ گیا ہوں. نہیں، مجھے نہیں پتا چلا کیونکہ 2-3 اس قسم کے ہیں. وزیر اعظم کی میں نے بات کی، شوکت عزیز صاحب، اور اس سے پہلے میں نے معین قریشی کی بھی کی. وہ والے شوکت عزیز جن کے ساتھ آپ نے NRO کیا تھا؟ جی بالکل کیا تھا، کیونکہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم نے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے راستہ کھولا NRO کے لیے. اور جن کے آدھے منسٹر آپ کی کابینہ میں ہیں، جن کے آدھے منسٹر آپ کی کابینہ میں ہیں. جی بالکل، ہمیں اس پہ بھی فخر ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد عوام نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے کچھ دماغ ہوں جن کو یہ باتیں پسند نہ آئی ہوں، ان کا رائٹ ہے جو سوچتے ہیں تھوڑا سا. جیسے میں آج دیکھ رہی ہوں کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، اور انہیں لوگ بلاتے بھی ہیں، اور وہ بڑے چبا چبا کے بولتے ہیں، آج وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہے تھے ایک پروگرام میں آپ ہی کے چینل پہ، کہ بھٹو صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو وہ ان لوگوں میں تھے جن کے لیے بھٹو صاحب شہید ہونے سے پہلے لکھ کے گئے تھے کہ اب اس ملک میں سیاست اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو پر. 2012 میں واپس آ جائے نا جی، راجہ پرویز اشرف میں واپس آ جائے. 2012 میں بھی وہی لوگ زندہ رہتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے، کیس ریفرڈ ہے ٹو نیب. میں اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آج جو لوگ زندہ ہیں سیاست میں، وہ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو کارنامے دیتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے زندہ ہے. جو نہیں ہے ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ لشکر بدل رہے ہیں. اور شیلہ صاحب، آپ کوئی واضح بات کر سکتی ہیں پلیز؟ ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ راجہ پرویز اشرف کا کینڈیڈیچر جو ہے. اب راجہ پرویز اشرف جی اس پہ آئیے. راجہ پرویز اشرف جو ہے، سپریم کورٹ میں اگر فیصلہ ہے تو راجہ پرویز اشرف کو کسی ڈکٹیٹر نے تو باہر سے بلا کے نہیں بٹھایا نا. جو ایک ہاؤس کا طریقہ ہے پارلیمنٹری پالیٹکس میں کہ اسے ہاؤس سے ووٹ لینا پڑتا ہے، اس طریقے سے ووٹ لیا گیا ہے. اور اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹی ایکسپٹ مسلم لیگ نواز، ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اسی ملک میں رہنا ہے، دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، الیکشن سے ہو کے آئی ہیں. اپنا کرائیٹیریا جو ایک ہوتا ہے صحیح اور غلط کا، یعنی پروسیس ٹھیک تھا، ظاہر ہے پروسیس ٹھیک تھا، اتحادیوں نے ووٹ دیا اور وہ بن گئے. ٹھیک ہے، بائی الیکشن میں بھی گئی ہیں، تو انہوں نے ووٹ دیا ہے. کل رات سے تقریباً راجہ پرویز اشرف کا نام فائنل ہو گیا تھا. کسی نے نکل کے کوئی ٹرین نہیں جلائی،
किसी एमएनए नहीं, के घर पे फायरिंग नहीं उनकी की। पॉलिसियों की वजह से जली हैं काफी सारी ट्रेनें ना। नहीं, किसी वो ने लोड नहीं शेडिंग जलाई, की जो क्योंकि पॉलिसी कोई आपने पीछे देखा खड़े होगा ना, होने वाला- लोग अब हंगामे लोगों को कर रहे हैं। पता चल गया था, अब लोगों को पता चल गया था कि जो हमें बहका रहे हैं, जो ट्रेन जलवाते हैं, जो हमें से फायरिंग करवा रहे हैं, उनके साथ कौन चलना लोग? कोई बेहतर नहीं होगा। अच्छा चल, स्टे विद मी जरा। नौशीन साहब बात देखो ना क्या की। पीपल्स पार्टी के पास 123 से ज्यादा वोट नहीं है, और अगर इत्तेहादियों, जो आपने बात की, इत्तेहादियों की सपोर्ट नहीं हो तो पीपल्स पार्टी 123 से आगे की ताकत का मुजाहरा नहीं करती। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी इंडोर्समेंट नहीं है, ये इत्तेहादियों की इंडोर्समेंट है। तलत साहब, आई एग्री विद दैट। इनफैक्ट आज मैंने खुद ऑब्जेक्ट किया और कायरा साहब ने भी जाके बोला, और मैं वहां बोली खड़ी होके कि देखें, आप जीतते हैं हमारी कोलिशन वोट्स के साथ और आप नारे लगाते हैं कि जी अगली बारी फिर जरदारी। दिस इज वेरी अनफेयर। ऑन योर ओन 123 वोट्स अगली यू बारी कैन डू परवेज नथिंग। इलाही की होनी चाहिए। नहीं नहीं, आई एम नॉट, मैं ये बात नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको ये बात कह रही हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट किया, फिर कायरा साहब गए और इनकी कोई एमपी आई हुई थी, वो पार्लियामेंट के अंदर फुल। मैंने कहा ये देखें, ये अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं एंड यू पीपल शुड नॉट डू दिस। या तो एक्नॉलेज करें ना कि आप सबको हमने एक किस्म का थोड़ा सा सहारा ये दिया। मैं आपको बताऊं तलत साहब, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, हर इंसान को पता है कि थोड़े दिनों के लिए ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। थोड़े देर की बात, थोड़े ज्यादा की बात नहीं है। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अच्छा, आपने अब मैं- इंडोर्स किया है। नहीं, शैला की आज बात आप- इस हद तक ठीक है कि हमें आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आज आप 212 बड़े वोट होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताएं कि हमारे पास और ऑप्शन क्या था? क्या ऑप्शन था नवाज शरीफ साहब के पास जाने को? वो ना एमक्यूएम तैयार है करने को, ना हमारी पार्टी तैयार है। अभी मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि जी हमने सबसे राब्ते किए। मैं इनसे पूछती हूँ, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या आपने हमारी पार्टी के साथ राब्ते किए? अगर जरदारी साहब का झगड़ा है जी इनकी पार्टी का और आपकी पार्टी का, हमें नहीं पता कि कब वो सॉल्व होगा। ये लोग चाहे तो 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। साहब आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह शैला ने भी जिक्र किया, प्रोसीजर उनकी बात ठीक, प्रोसेस जिसके थ्रू ये आए उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैंने कहा था कि पीएमएलएन के बारे में आपने कहा कि हुकूमत की, अब लोग देखते हैं ईवान को, वो कायदे ईवान है और आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो कायदे ईवान और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर असेंबली चलाते हैं। सो यू कांट रियली से कि जी आधा हिस्सा जो है वो पाक है और आधे हिस्से के अंदर जो है बड़ा एतराज है। यू कांट से दैट। ईवान में यू विल बी देयर, योर पार्टी विल बी देयर विद राजा परवेज अशरफ। देखिए, ऐवान हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता ना। नहीं, निजाम का हिस्सा है। निज़ाम का हिस्सा है। ऐवान का गवर्नर से या हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एग्जेक्टिव है। जो इस तरफ बैठे हुए लोग वो हुकूमत चलाएंगे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से या हालात अच्छे हो जाएंगे, लोड शेडिंग नहीं होगी या होगी, बेरोज़गारी नहीं होगी या होगी, महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस तरफ जो बैठे हुए हैं, देखें ना, एक तरफ जो बैठे हैं, मसलन ये राजा परवेज अशरफ साहब हैं, ठीक है जी, वो बन गए हैं, वो प्रोसेस तो ठीक हुआ है, डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें कोई यानी कि प्रोसेस पे तो कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता। वोट मिले, इलेक्ट हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ का कोई मेरिट तो होता है, मतलब कैंडिडेटरशिप का भी कोई मेरिट तो होता है। आपको यानी कि कायरा का नाम आया तो कल कुछ लोगों ने यहाँ पे तबसरे किए कि चलो ये एक थोड़ा बेहतर आदमी है, क्लीन आदमी है। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ, और शायद कायरा भी ये सोच रहा होगा कि अगर उस पर 2-4 बड़े बड़े मुकदमे होते, उसने भी अपने भाई के नाम पे मावलाज में 4.5 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट खरीदा होता इस रेंटल पावर के बाद, ठीक है। कितने मिलियन पाउंड का? 4.5 मिलियन पाउंड, ठीक है, मावलाज में। या और बहुत सारे जो यहाँ पे फार्म हाउसेस खरीदे गए हैं इन्हीं 4-4.5 सालों में, तो शायद वो भी कंसिडर हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट ये है कि कोई, मतलब पीपल पार्टी में मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, करप्ट लोग भी हैं, ऐसे भी हैं जो करप्ट नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो करप्ट होगा ना, उसको क्यों, उसको आज का मेरिट यह है कि वजीर आजम करप्ट होना चाहिए, क्यों? उसकी वजह सुने। वजह यह है कि करप्ट आदमी जो है, करप्ट आदमी जो है ना, वो लेटर नहीं लिखेगा, जो करप्ट नहीं होगा वो शायद लेटर लिख दे। अच्छा, लेटर के ऊपर अभी आते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन शैला रज़ा के पास जाएंगे कि जो नए वजीर आजम है उनके सामने जो एजेंडा है वो पुराने वजीर आजम का है। पुराने वजीर आजम को तो इकट्ठे करते हुए 4.5 साल लगे, इनके लिए तो एजेंडा बना है, इनके पास रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 0 है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली के ऊपर एक वजीर आजम चला गया, उस हुक्म का ये वजीर आजम क्या करेंगे? आफ्टर द ब्रेक।